नावल सिरातुल मुस्तकीम, राइटर आमना सलीम खान। किस्त नंबर 2। ये कहानी है सिरात मुस्तकीम की, वो रास्ता जिस पर चलने वाला हिदायत पा लेता है। समर आज अपने मामा बाबा के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट गई थी। उसने वहाँ खूब अपनी रील्स और वीडियोस बनाई, अपने दोस्तों को खाने की स्नैप भी भेजी। वहाँ बैठे बैठे उसने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगा दी। उसकी दोस्तें और दीगर उसकी फेलोज उसको रश्क से देख रहे थे। शहर के महंगे तरीन रेस्टोरेंट में बैठकर वो खाना खा रही थी। एक लड़के ने उसकी स्टोरी देखकर अपनी माँ से कहा, अम्मा, हम लोग इस समर की तरह रेस्टोरेंट में खाना खाने क्यों नहीं जाते? इस 13 साल की बच्ची ने अफसरदा से लहजे में कहा कि अल्लाह को ये लोग ज़्यादा पसंद हैं। उस लड़की ने अपनी माँ से सवाल किया, मेरी जान, अल्लाह को सिर्फ वही लोग पसंद हैं जो ज़्यादा परहेजगार हैं। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में कहा है, फजीलत का मयार सिर्फ तुकवा है। ये मारो दौड़ो, ये सब उन लोगों के लिए आजमाइश है। चलो बस अब उठ जाओ, कब से लोगों की फजूल स्टोरीज देख रही हो? नमाज का वक्त निकल रहा है, उठो नमाज पढ़ो, असल कामयाबी तो यही है ना। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, अच्छा ठीक है। उस लड़की ने समर को अनफॉलो कर दिया। जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, आप क्यों उसको देखते हैं? लोगों की स्टोरीज देखकर आप क्यों खुद पर जुल्म कर रहे हैं और एहसास महरूमी और कमतरी का शिकार हो रहे हैं? अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में दो मेज़ आमने सामने पड़ी थी। उन दोनों मेज़ों के गिर्द चार चार कुर्सियां रखी गई थी। ये रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत और महंगा था। आइजल, वो जो सामने टेबल पर लड़का है, रेड शर्ट वाला, आइजल की दोस्त ने कहा। आइजल ने इस्माइल खान की तरफ देखा। वो पाकिस्तान का बहुत मशहूर इंस्टाग्रामर है। उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस्माइल खान नाम है। एजिल और उसकी दोस्त कैथरीन दोनों अमेरिका की खवातीन थी। दोनों मगरबी लिबास में मौजूद थी। इस्माइल और उसका दोस्त खाना खा रहे थे। कैथरीन ने नया नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। अभी उसके इंस्टाग्राम पर बहुत कम फॉलोअर्स थे। अगर वो इस्माइल के साथ एक रील वीडियो बना ले तो यकीनन उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाएंगे। आज ज़रा उससे मिलकर आते हैं। पागल हो, मैं क्यों जाऊँ? मेरे फॉलोअर्स उससे ज़्यादा हैं। उसको उठकर मुझसे मिलने आना चाहिए। मेरे 2 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स हैं। इजल ने बहुत फख्र से कहा। बैठी रहो, मैं तो जा रही हूँ। कैथरीन ने इस्माइल और उसकी दोस्त वाली टेबल पर आई। इस्माइल खान, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो भी किया है। वो उससे अंग्रेज़ी में बात कर रही थी। प्लीज़ मेरे साथ 2 रील्स बना लें, कैथरीन ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। जी ज़रूर, इस्माइल ने मुस्कुराते हुए कहा। एजल उनकी तरफ देखे बगैर अपना खाना खा रही थी। वो यही शो करवा रही थी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इस्माइल खान मशहूर इंस्टाग्रामर हो। वो चाहती थी इस्माइल उठकर उसके पास आए। इस्माइल ने कैथरीन के साथ कुछ वीडियोस और तस्वीर बनाई। कैथरीन की खुशी की तो इंतहा नहीं थी। कैथरीन उनके टेबल पर एक कुर्सी पर बैठ गई। इस्माइल खान अपने एक अमेरिकन दोस्त के साथ डिनर करने आया था। साकब कैथरीन में खासी दिलचस्पी शो करवा रहा था। वो दोनों बातें करने लगे। इस्माइल खान की नज़र बार बार आइजल की तरफ जा रही थी। इस्माइल को आइजल का इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। शायद वो पहली लड़की है जो उसे ऐसे इग्नोर कर रही है। इस्माइल की आंखों में और खूबसूरती के दीवाने मशरकी मगरब में पाए जाते हैं। आखिर वो खुद उठकर उसके सामने एक कुर्सी पर जा बैठा। इस्माइल, हाय, आई एम इस्माइल खान। आइजल, आई नो। अब पहली खतून है जो इस्माइल खान को देखकर खुश नहीं हुई। पाकिस्तान में लड़कियां मुझे देखकर पागल हो जाती हैं। मेरे लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता। आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? आइजल ने नरम अंदाज में कहा। इस्माइल थोड़ा शर्मिंदा हुआ। बस ऐसे ही, अच्छा मैं चलता हूँ। इस्माइल को मज़ीद यहाँ बैठना अपनी तुही लगा। उसने अपने दोस्त को भी उठने का इशारा किया। वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। यार क्यों आए हो? इतना मज़ा तो आ रहा था। उस लड़की ने मेरी इंसल्ट किया और तू वहाँ उसकी दोस्त से फ्लर्ट कर रहा था। इस्माइल ने शदीद गुस्से से कहा, अच्छा रिलैक्स हो जाओ, उसके फॉलोअर्स तुमसे ज़्यादा हैं इसलिए नखरे दिखा रही थी। उसकी दोस्त ने बताया मुझे। साकब ने संजीदा अंदाज में कहा, मैं हर हाल में अब उस लड़की को हासिल करके रहूँगा। इस्माइल खान ने दिल में ठान ली, अच्छा ना आओ, इतना अच्छा व्यू है। कुछ वीडियोस बनाते हैं। साकब ने इस्माइल की कुछ रील्स बनाई जो उसने पोस्ट की। खुद को तस्कीन देने का ये बेहतरीन तरीका था। उसका कमेंट सेक्शन देखते ही देखते बढ़ गया। लड़कियों के कमेंट्स पढ़कर वो लुत्फ अंदोज हो रहा था। हाय, ये कितना हसीन आदमी है। एक इस्माइल खान तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। हसीन आदमी, बस इस जैसा एक आदमी मिल जाए। ऐसा आदमी हासिल करने के लिए कितने दिन तहज्जुद पढ़नी होगी। ये लड़का मुझे किसी शहजादे की तरह लगता है। इस्माइल खान की बीवी बहुत लकी होगी। मुख्तलिफ दिल वाले एमोजी। लड़कियां उसकी पोस्ट देखकर जैसे दीवानी सी हो गई थी। जो दिल में आ रहा था कमेंट्स में बोल रही थी। इस्माइल कुछ लड़कियों को कमेंट्स में रिप्लाई भी कर रहा था। अक्सर वो किसी किसी को रिप्लाई कर देता था।
वक्त गुजरता गया। हाजरा को यूनिवर्सिटी में आए एक माह होने वाला था। इस दौरान वो जल्द ही उस माहौल में खुद को एडजस्ट कर गई थी, पर उसने अभी तक किसी को दोस्त नहीं बनाया था। क्लास में सबसे अलग थलग रहती थी। उसका सारा फोकस पढ़ाई पर था। उसे बस यहाँ से डॉक्टर बनकर वापस जाना था। उसके गांव में कोई अस्पताल नहीं था। वो अपने गांव वालों के लिए कुछ करना चाहती थी। नायला ने बहुत कोशिश की कि हाजरा उसकी दोस्त बन जाए, पर वो नहीं बन रही थी। उसने अपने आप को एक हॉल में बंद कर दिया था और कुरान को अपना दोस्त बना लिया था। रात के 11 बज रहे थे। रिदा टिकटॉक वीडियो स्क्रॉल कर रही थी। यार ये लड़की समर इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर बहुत फेमस हो रही है। सिंपल सॉन्ग पर वीडियो लगाकर पोस्ट करती है, फिर भी उसकी वीडियोस पर इतने व्यूज़ होते हैं। ना तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ना ही व्यूज़ आ रहे हैं। रिदा हानिया से बात कर रही थी। हॉस्टल की लड़कियां ज़्यादातर इसी वक्त ही हॉस्टल से बाहर निकली थी। वो लड़कियां गांव से जहां पढ़ने आती थी और यहाँ आकर गलत सोहबत के जरिए असर गुमराह हो जाती थी। वो हफ्ते की रात निकलती थी। हाजरा पढ़ रही थी, रिदा और दानिया तैयार हो रही थी। इन्होंने पार्टी वाले कपड़े पहने थे और बहुत ज़्यादा तैयार हुई थी। हाजरा ने नोट किया था वो हर हफ्ते ऐसे तैयार होकर जाती हैं। आज उससे रहा नहीं गया तो उसने उनसे पूछ लिया, आप किसी शादी पर जा रही हैं? उसने दिलचस्प से पूछा, क्योंकि जितना वो तैयार हुई थी हाजरा के गांव में शादियों पर इतना तैयार हुआ जाता था। शादी नहीं, पार्टी मेरी जान, रीता ने आंख मारते हुए कहा। कैसी पार्टी? हाजरा ने संजीदा अंदाज में पूछा। जहाँ यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स होते हैं, फ्री का खाना मिलता है, पैसे मिलते हैं, बहुत इंजॉय होता है। हाजरा के लिए सब बिल्कुल अजीब और नया था। वो कॉलेज की तकरीबात में नहीं जाती थी। वो हद से ज़्यादा मासूम और शरीफ लड़की थी। पैसे क्यों देते हैं? हाजरा ने दिलचस्पी से पूछा। रीता यार, अब सारा सच भी बता दो, दानिया ने हंसते हुए कहा। हम वहाँ जाएंगे, वो हमें नशे के पैकेट देते हैं, फिर हम वो आगे स्टूडेंट्स को बेचते हैं। कुछ पैसे खुद रखते हैं, कुछ उनको देते हैं। नशा? हाजरा ने आंखें फैलाते हुए हैरत से बोला। हाँ नशा, रीदा ने कहा, पर ये तो गलत चीज़ होती है ना? हाजरा ने आते समझाते हुए कहा। गलत नहीं होती मेरी जान, उससे बहुत फ़ायदा होता है। मैंने बायो की बुक में पढ़ा था ये सब गलत होता है। हाजरा ने संजीदा आवाज़ में कहा। चुप करके अपना पढ़ो, आइंदा हमसे ऐसे सवाल जवाब ना करना, रीदा ने गुस्से से कहा। किताबी कीड़ा, रीदा ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। हाजरा ने गुस्से से रीदा की तरफ देखा। आप लोग गलत कर रही हैं। हाजरा ने उनको एक बार फिर समझाने की कोशिश की। ओ हेलो, ज़्यादा टर्टर ना कर, अपने काम से काम रख वरना मुंह तोड़ दूंगी, रीदा ने सर्द लहजे में कहा। हाजरा ने खामोशी से सर झुकाकर पढ़ना शुरू कर दिया। बुरे कामों का बुरा अंजाम ही होता है। वो लोग वहाँ से चली गई। वो लोग पार्टी वाली जगह पर आई जहाँ जना और नशा आम था। ये एक क्लब टाइप जगह थी। नौजवान नस्ल खुद को बर्बाद कर रही थी। ज़्यादातर ताल्लुक अमीर खानदानों से ही था। माहिर रीदा गई है। उसने रीदा को नशे वाले पैकेट पकड़ाए। वो लोग लड़के और लड़कियों के पास जाकर उनको जो पाउडर दे रही थी। खुलेआम मंशियात फरोशी चल रही थी। हाजरा को खाली कमरे से डर लग रहा था। कोई भी जहाँ नहीं था। वो लाइट ऑन करके बेड पर लेट गई। उसे नींद भी आ रही थी। अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे निम्रा और अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। एक आंसू गिरकर सरहाने में जज़ब हुआ। उसने आंखें बंद की। उसके सामने वो मंजर आया जब वो दोनों पहली बार मिली थी। कॉलेज का फर्स्ट डे था। सभी स्टूडेंट्स बहुत नर्वस थे। हाजरा स्कूल में हमेशा पहली लाइन में बैठती थी। पुराने बढ़ाते हुए लास्ट लाइन में जाकर बैठ गई। निम्रा पहली लाइन पर ही बैठी थी। निम्रा बार बार पीछे मुड़कर हाजरा की तरफ देख रही थी। उसकी नीली आंखें उसे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। जैसे ही फर्स्ट लेक्चर खत्म हुआ, निम्रा पीछे आई हाजरा के पास। हेलो, मैं निम्रा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हाजरा, हाजरा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। अब की आंखें रियल हैं या लेंस लगा कर आई हैं? निम्रा ने तुझस्से से पूछा। रियल हैं, हाजरा ने मुस्कुराते हुए कहा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी हैं। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार नीली आंखों वाली लड़की देखी है। हाजरा बस मुस्कुरा रही थी। इस तरह वो दोनों गहरी दोस्तें बन गई। हाजरा के जहन में निम्रा की बातें आईं। कुरान को दोस्त बना लो। वो अक्सर सुबह टाइम कुरान पढ़ती थी। उसने उठकर वजू किया। जैसे जैसे वजू कर रही थी, दिल से अजीब सा बोझ उतर रहा था। उसे लग रहा था वजू करते हुए उसके जिस्म से गुनाह साफ हो रहे हैं। उसको अपना दिल हल्का महसूस हो रहा था। ठंडा वजू का पानी चेहरे को सुकून दे रहा था। उसने कुरान खोला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला नहायत मेहरबान है। उसके सामने सूरत अनफाल की आयत आई। असल मोमिन तो वही हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर उसकी आयत पढ़ी जाए तो उन्हें ईमान में बढ़ा देती हैं, और वो अपने रब पर ही भरोसा रखते हैं। समर बेटा उठ जाओ, आज कॉलेज नहीं जाना है। इतने दिनों से छुट्टियां कर रही हो। समर की मामा ने उसे उठाते हुए कहा। मामा, मेरा दिल नहीं कर रहा, प्लीज़ मुझे सोने दें। अभी उठो वरना तुम्हारे बाबा आकर उठाएंगे तुम्हें, समर की मामा ने शदीद गुस्से से कहा।
समर सारी रात जाकर टिकटॉक पर लाइव बैठी रही थी। सुबह अजान के टाइम वो सोई थी। एक तरफ फजर की अजानें हो रही थी, दूसरी तरफ समर सोने की तैयारी कर रही थी, इसलिए उससे अब उठा नहीं जा रहा था। मामा, मेरा पढ़ने का दिल नहीं करता, इतनी मुश्किल पढ़ाई है, वैसे भी पैसे कमा तो रही हूँ, लोग पैसे कमाने के लिए ही तो पढ़ते हैं, समर ने संजीदा आवाज़ में कहा। फ़ोन की जान छोड़ो तो पढ़ाई हो ना, जब कॉलेज से आती हो फ़ोन लेकर बैठ जाती हो, खाना तक कमरे में खाती हो, मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाती, तुम्हारी उम्र की लड़कियों ने पूरा घर संभाला है, तुम पता नहीं क्या चाहती हो, इन्होंने सख्त लहजे में कहा। उसने उठकर बोला, शादी करना चाहती हूँ, करवा देंगी? समर ने तो टोक अंदाज में कहा। समर की माँ ने हैरत से मुंह पर हाथ रखा। बेशरम लड़की, उम्र देखो अपनी। मामा प्लीज़ मेरी पढ़ाई से जान छुड़वा दे, तुम्हारा फ़ोन लेने की देर है, तुम्हारी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। शादी कोई खेल या मजाक नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और तुम सारा दिन वो स्नैप और रील और पता नहीं क्या क्या बनाती रहती हो, ऐसे घर नहीं चलते बेटा। मामा जान, अगर मेरे होने वाले शौहर को इस सब से कोई इतराज़ ना हो फिर तो घर चल ही जाएगा, समर ने मासूमियत से कहा। कौन सा शौहर भई? समर की मामा ने हैरत से पूछा। मामा मैं आपको सारा सच बताती हूँ, पर पहले आप वादा करें मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया है तो बहुत मारूंगी। नहीं अम्मा जान, पहले सुन तो लें, समर ने जल्दी से कहा। बोलो, सुन रही हूँ। बहुत कुछ यूँ है कि मेरे कॉलेज का एक लड़का है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक लफ्ज़ आगे ना बोलना, समर की मामा ने गुस्से से कहा। समर एकदम से परेशान हो गई। मामा पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, सब कुछ कच्ची उम्र की गलतियां होती हैं, ज़रा सा किसी का ख्याल रखना मोहब्बत लगता है। तुम कम अकल हो, मैं और तुम्हारे बाबा नहीं। मामा आप ये क्या बोल रही हैं? समर परेशान हो गई। मुझे अपना फ़ोन दो अभी और इसी वक्त, समर की मामा ने सर्द लहजे में कहा। मामा पर खामोश। मैंने कहा फ़ोन दो, हमारे लाड प्यार और आज़ादी का ये सिला दे रही हो हमें। मामा हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो रिश्ता बेचेगा। उम्र क्या है उसकी? समर की मामा ने पूछा। 20 साल, समर ने बताया। वाह, जो खुद अभी बचा है तुम्हें क्या संभालेगा, खुद अभी पढ़ रहा है। इन्होंने समर से फ़ोन लिया और रूम से बाहर चली गई। समर मुसलसल रो रही थी। समर की मामा उसके बाबा के रूम में आई। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उठा दिया मेरी शहजादी को, नदीम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। इन्होंने समर का फ़ोन अपने दुपट्टे के पीछे छुपाया था। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। इनको समझ नहीं आ रहा था बात कैसे करें। बात छुपाने वाली हरगिज़ नहीं थी। इन्होंने हिचकिचाते हुए समर के बाबा को सारी बात बता दी। समर के बाबा की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। नदीम साहब, ये मामला गुस्से से नहीं ठंडे दिमाग से हल होगा। सारा कसूर तुम्हारा है, तुमने क्यों उस पर नज़र नहीं रखी? वो क्या कुछ करती रही है, माँ को तो सब मालूम होता है। कैसी लापरवाह औरत हो तुम, नदीम साहब ने सर्द महरी से कहा। वाह नदीम साहब, सारा कसूर मेरा है। और उसको जो बिला वजह की आज़ादी आपने दी, उसका क्या? जब उसे लड़कों और लड़कियों वाले कॉलेज भेज रहे थे, जब मैंने मुज़ाहमत की तो मुझे छोटी सोच वाला बोल दिया। आपकी तरह मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी रात को नींद आती है। अब मैं रात को सोऊं या सारी रात जाकर आपकी बेटी पर नज़र रखूं कि वो क्या करती फिर रही है। मुझे क्या पता था वो ऐसे मेरा एतबार तोड़ेगी। उनकी आंख से रंज और गम की वजह से आंसू टूट कर गिरा। अब क्या करना है? समर की माँ ने संजीदा अंदाज में पूछा। करना क्या है, उसको घर बिठाओ, फ़ोन ना देना, मैं ढूंढता हूँ उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता, समर के बाबा ने संजीदा अंदाज में कहा। समर जिसको पसंद करती है वो तो खुद अभी 20 साल का है, अगर कोई नौकरी वगैरह करता होता तो हम करवा भी देते। जो खुद माँ बाप के टुकड़ों पर पल रहा है वो नादान है, हम नहीं। ऐसे लड़के मासूम लड़कियों को जाल में फंसा कर इज्जत खराब करके भाग जाते हैं, और पता नहीं किस नस्ल जात का है। हम अपनी ज़ात के लोगों में करेंगे, नदीम साहब ने तो टोक अंदाज में कहा। समर मुसलसल रो रही थी। उस फौरन ही एहसास हुआ उसे अपनी माँ को सब नहीं बताना चाहिए। वक्त से पहले जो लड़कियां अपने ताल्लुका घर में बता देती हैं, अक्सर उनके साथ यही सलूक किया जाता है। मिनहल जल्दी आ जाओ, देर हो रही है, बस हिजाब कर लूँ, आ रही हूँ। मिनहल की दोस्त खदीजा उसके घर के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वो दोनों इस्लामिक स्टडी हासिल कर रही थी। उनके घर के पास एक इंतहाई खूबसूरत और बड़ी मस्जिद थी, वहाँ सिर्फ औरतें जाती थीं। मिनहल बाहर आई, उसने अबाया पहना और चेहरा भी कवर था। वो दोनों मस्जिद आई। मस्जिद में दाखिल होते ही एक खुशगवार माहौल की फजा आती थी। मस्जिद के फर्श पर सुर्ख रंग के कलीन बिछे थे। कुछ छोटी बच्चियां थीं जो कुरान पढ़ रही थी। जहाँ काबिल इस्लामिक टीचर्स मौजूद थी। अल्लाह का जिक्र करके रूह को सुकून मिलता है। आप में से कितने लोगों ने ये सुकून महसूस किया है? टीचर वहाँ मौजूद बाकी स्टूडेंट से मुस्कुराते हुए सवाल कर रही थी। मिनहर और उसकी दोस्त आराम से बगैर शोर किए किताब में बैठ गईं। एक लड़की ने हाथ उठाया। मिस, हमें कैसे पता चलेगा? कुरान को सुनकर हमें सुकून मिल रहा है। हर बार एक जैसी कैफियत होती है, बस मुझे इतना मालूम है कि ये एक पाक कलाम है।
اس کو پڑھنا ہے، سننا ہے ثواب کی نیت سے، میں دل سے اس کلام کو محسوس کرتی ہوں۔ اچھا ٹیچر اس لڑکی کی بات پر مسکرائی۔ میں آپ کو کچھ باتیں بتاتی ہوں، اس کے بعد آپ کے دل کو سکون محسوس ہوگا، اور جب بھی قرآن سننے اور پڑھیں گی آپ کی کیفیت مختلف ہوگی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ جتنی دفعہ پڑھیں گی سب سے پہلے مختلف محسوس کریں گی۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے الفاظ تبدیل ہو جائیں گے، ہر بار کوئی نئی بات، کوئی نیا راز آپ کے سامنے کھلے گا۔ اب بات کرتے ہیں روح کے سکون کی۔ ہم لوگ نماز اور قرآن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں لاتعداد سوچیں ہوتی ہیں۔ اچھا نماز کے بعد یہ کام کرو کہ نماز کے بعد کھانا کھاؤں گی، قرآن پڑھ لوں جلدی سے پھر اسکول یا یونیورسٹی کا کام کروں گی، مطلب لاتعداد کام اور سوچیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے نماز اور قرآن پڑھتے ہوئے ان سب چیزوں اور سوچوں سے خود کو کچھ دیر باز رکھیں۔ سارا دھیان اس کلام کی طرف ہونا چاہیے جو پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم نے قرآن پڑھنا ہے ہم نے سوچنا ہے اس وقت جو میں پڑھ رہی ہوں کوئی بھی کام اس کلام سے زیادہ ضروری نہیں۔ پھر آپ نے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جو آپ پڑھ رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے، ان عربی میں لکھی گئی لائنز کا مطلب کیا ہے، ان سے ہم کو کیا سبق سیکھنا ہے، ان سے ہمیں کیسے فائدہ حاصل ہوگا، سکون خود محسوس ہوگا۔ جب انسان نیک راستے پر چلتا ہے اس کی زندگی خود پرسکون ہو جاتی ہے۔ گمراہ ہونے کے بہت سارے راستے ہیں پر سیدھا راستہ ہی ایک ہے، صراط مستقیم، وہ راستہ جس پر ہمارے رسول پاک چلتے رہے، وہ راستہ جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ منہا ساتھ ساتھ ان پوائنٹس کو اپنے بستر پر نوٹ کر رہی تھی۔ کیا مس مجھے کوئی بتائے گا ہم دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا دنیاوی تعلیم چھوڑ کر ہر وقت نماز بچھا کر بیٹھ جائیں؟ مس نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ سب نے بولا نہیں۔ تو پھر بتائیں، منہل نے جواب دینے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی بتائیں منہل۔ بھی سب سے پہلے ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ جی بالکل۔ اس کے بعد ہمیں اپنے دنیا کے کاموں کے لیے ٹائم مخصوص کرنا چاہیے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا پیپر تھا مجھے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، میں تیاری میں مصروف تھا، مطلب ہم نے دنیا کے امتحان کی تیاری کے لیے آخرت کے امتحان کی تیاری کو نظر انداز کر دیا۔ جب تیاری تو صرف دونوں کی ضرورت تھی، ہمیں دونوں کی تیاری ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ دنیاوی امتحان میں پاس ہونا ہمارے کسی کام کا نہیں، اور جب ہم اس والے امتحان میں فیل ہو گئے۔ جی منہل آپ نے بالکل ٹھیک بولا، ہمیں سب کچھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اچھا تو بتائیں کس کس نے سورۃ فاتحہ پر غور کیا ہے؟ میں ترجمہ کی بات نہیں کر رہی، ترجمہ تو یقیناً سب کو ہی سورۃ فاتحہ کا آتا ہوگا، یہاں بات ہو رہی ہے غور کی۔ چلے آئیں آج مل کر اس پر غور کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی تھی شیطان چیخ اٹھا تھا، اس سورۃ کی اس قدر عظمت ہے، اس سورۃ کو نماز کا لازمی حصہ بنا دیا گیا ہے۔ جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورۃ فاتحہ قرآن کی ایسی سورت ہے جس میں پچھلی قوموں کے راستے کا ذکر ہوا، اللہ کے غضب کا نشانہ بننے والی قومیں اور لوگ، حساب کے دن کا مالک، صراط مستقیم، یقیناً وہ لوگ صراط مستقیم پر نہیں تھے۔ سوال ادھر یہ ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر لفظ کا صحیح معنی جاننے کے باوجود اس کے اندر ڈوبنا پڑتا ہے۔ جب تک تمہارے اندر لگن اور تجسس پیدا نہیں ہوگا اس لفظ کا مطلب تم پر عیاں نہیں ہوگا۔ گناہ گار لوگوں کا راستہ یقیناً صراط گناہ ہے جس کی منزل جہنم ہے یا جہنم ہو سکتی ہے۔ ادھر لفظ استعمال ہوا ہے ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم کسی کی آخرت طے نہیں کر سکتے۔ ایک شخص ساری عمر صراط گناہ پر رہا پر اس نے اپنے مرنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے توبہ کر لی، دل کھول کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا، لوگوں کے سامنے نہیں تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رویا اور صراط مستقیم پر آ گیا، تو میرا اللہ فرماتا ہے میں ہوں غفور الرحیم، معاف کرنے والا، مایوس دلوں میں امید کی کرن اجاگر کرنے والا، بے نام راستوں پر چلنے والوں کو منزل کا چراغ دکھانے والا، اندھیرے میں امید کے جگنو روشن کرنے والا۔ لوٹ آؤ میری طرف اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، لوٹ آؤ اس رب کی طرف جو تم سے محبت کرتا ہے، دنیاوی محبتوں میں کچھ نہیں دیکھا، لوٹ آؤ اس رب کی طرف جو سمندروں کا مالک ہے پھر بھی اسے تمہارا ایک آنسو عزیز ہے، لوٹ آؤ اس رب کی طرف جس نے یہ رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، تم کیا کرتے ہو وہ رات جو غلط کاموں میں ضائع کر دیتے ہو، حرام تعلق کو رات میں پروان چڑھاتے ہو، اپنی آنکھوں کو تھکا دیتے ہو، ان باتوں کا یہ ہرگز مطلب نہیں آپ جان بوجھ کر ساری زندگی گمراہی میں گزار دے، یہ سوچ کر کہ آخر میں مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے، ابھی جوانی انجوائے کرو، بڑھاپے میں توبہ کر لے اللہ معاف کر ہی دے گا۔ نہیں یہ مائنڈ سیٹ بالکل غلط ہے، صراط مستقیم خود تلاش کرنا پڑتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو خود بخود نہیں ملتا، محنت کرنی پڑتی ہے، خود ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے ہیں، جو راستہ تم نے تلاش کیا ہے بیٹھ کر سوچو کیا وہ راستہ واقعی ہی صراط مستقیم ہے؟ اگر تمہارا راستہ صراط مستقیم ہے تو تمہیں تمہاری منزل مبارک،
بغیر محنت کے جو چیز حاصل ہو جاتی ہے اس میں مزہ بھی نہیں آتا، جو راستہ بغیر محنت کے ڈھونڈا ہے اس کا انجام برا بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر کہانیوں کے اختتام ہمیں پریشان کر دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، غمزدہ کر دیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے تمہاری کہانی کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ جو تم کر رہے ہو ایک کہانی کی طرح سب لکھا جا رہا ہے۔ جب انجام کو پہنچو گے تو غمزدہ نہیں ہونا، کیونکہ یہ کہانی تم نے خود لکھی ہے۔ چاہتے تو ایک بہترین کہانی بھی لکھ سکتے تھے۔ جس طرح ہر کہانی کو لکھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ویسے ہی بھی تمہارے بھی کچھ اصول تھے۔ یہ اصول اللہ نے مقرر کیے تھے۔ کیا تم اللہ کے مقرر کردہ اصولوں پر، شرائط پر چلتے رہے ہو؟ کیا تم نے اپنی کہانی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق لکھی ہے؟ کیا تم نے تکلیف پر صبر کیا تھا؟ کیا اللہ کی یاد میں اپنی آنکھیں نم کی تھیں؟ یا پھر تم نے یہ زندگی دنیاوی لستوں میں گزار دی؟ اگر تم چاہتے ہو تمہاری منزل جنت بنے تو صراط مستقیم اختیار کرو، دوسروں کی آخرت کی نہیں، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ لوگ اکثر کسی گمراہ شخص کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ تو ہے ہی جہنمی، یہ تو مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اب کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے؟ صراط مستقیم وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے، وہ راستہ جس پر چلنے والا ہدایت حاصل کر لیتا ہے، وہ راستہ جو تمہیں تمہارے نبی پاک نے دکھایا۔ کیا کبھی خود سے سوال کیا ہے کون ہو تم؟ قیامت والے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم ایک ماڈل یا فیمس ٹک ٹاکر یا تاجر یا سیاستدان یا انسٹاگرامر تھے، یا اس دن تمہارا تعارف ہی ایک انسان کی حیثیت سے ہوگا، ایک نارمل معمولی انسان، بدلے کے دن کا مالک، وہ دن جس دن حساب ہوگا، تمہارے اعمال تمہارے سامنے لائے جائیں گے۔ کیا اتنی ہمت ہے اس دن اپنے اعمال دیکھ سکو؟ ہر گزرتا دن، ہر رات، ہر صبح، ہر اذان تمہارے اندر کا شعور، کیا جانتے ہو اپنے اندر کے شعور پر کیسے قابو پانا ہے؟ کیا چیزیں تمہارے اختیار میں ہیں؟ سب اسٹوڈنٹس حیرت سے مس کو سن رہے تھے، سب کی کیفیت عجیب سی تھی۔ ٹیچر کے الفاظوں نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ تم ہر طرح سے اپنے فیصلوں کے لیے آزاد ہو، تم نے خود راستہ تلاش کرنا ہے۔ جب تم نے کسی طے شدہ جگہ پر جانا ہوتا ہے تم خود طے کرتے ہو، ذہن بناتے ہو اور پر سفر کے لیے نکلتے ہو۔ ایسا تو نہیں ہے تم نے لاہور جانا ہے اور غلطی سے ملتان چلے جاؤ۔ تم وہاں جاتے ہو جہاں جانا چاہتے ہو، کیونکہ یہ تمہارے اختیار میں ہوتا ہے کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو۔ یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم نے صحیح راستے پر جانا ہے یا خراب راستے پر۔ بدلے کے دن سے پہلے توبہ کر لو، کیونکہ ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ منہل کی آنکھیں نم تھی، وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ کون ہوتی ہے کسی کی آخرت طے کرنے والی؟ وہ جب بھی انسٹاگرام پر کسی لڑکے کو یا لڑکی کو ڈانس کرتے یا کچھ غلط کرتے دیکھتی تھی تو فوراً سکرول کر دیتی تھی اور کہتی تو یہ تو ہے ہی جہنمی۔ اس نے عہد کیا تھا کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہے گی۔ حاجرہ یونیورسٹی آئی، وہ اپنی کلاس میں آئی۔ آج پھر نائلہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ حاجرہ اس کو نظر انداز کرتی ہوئی اپنے بیگ سے کتابیں نکال کر پڑھنا شروع ہو گئی۔ نائلہ کو اس کا یہ رویہ پسند نہ آیا۔ ایک سوال پوچھوں حاجرہ؟ نائلہ نے سنجیدہ آواز میں کہا۔ جی ضرور، آپ کسی کو دوست کیوں نہیں بناتی؟ نائلہ نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ اگر میں کہوں میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تو اس نے بات کو ختم کرنا چاہا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، نائلہ اس کے چہرے کے تاثرات بھی نہ دیکھ سکی۔ کوئی تو وجہ ہے، نائلہ نے تجسس سے کہا۔ میرا دوستی سے بھروسہ اٹھ چکا ہے، لوگ اپنا عادی بنا کر چھوڑ جاتے ہیں، میں اکیلی خوش ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ حاجرہ وہاں سے اٹھ کر پچھلی والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ نائلہ کا دل ٹوٹا تھا، پر اس نے سوچ لیا تھا وہ دوبارہ سے اسے دوستی جیسے خوبصورت رشتے سے متعارف کروائے گی۔ وہ جانتی تھی حاجرہ اکیلی خوش نہیں ہے۔ حاجرہ کو جہاں بھی دو دوستیں اکٹھی بیٹھتی نظر آتی تھی وہ ان میں خود کو نمرہ خود صبر کرتی تھی۔ ہمن کے بابا نے اس کے رشتہ تلاش کر لیا، وہ بالکل بھی راضی نہیں تھی، پر جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ لڑکا بہت امیر تھا اور اچھے خاندان سے بھی تھا۔ اس کی عمر 25 سال تھی، اس کا اپنا بزنس تھا، اس کی ایک چھوٹی بہن اور ماما بابا تھے۔ سمر کے سسرال والے آج منگنی کی رسم کرنے آ رہے تھے، سب کچھ بہت جلدی جلدی ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ماما کے کمرے میں آئی۔ ماما ایک بار اس سے ملے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، خاموش ہو جاؤ، ہم تمہارے والدین ہیں، تمہارے لیے وہی فیصلہ کریں گے جو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ماما آپ لوگ مجھے اس طرح ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتے، سمر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چپ کر کے نیچے آؤ، سمر کی ماما نے حکمی انداز میں کہا۔ مجھے میرا فون دے، پہلے میرے ساتھ نیچے آؤ پھر دیتی ہوں۔ سمر خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، وہ بالکل سادہ سا جوڑا پہن کر نیچے آ گئی۔ سادگی کے ساتھ منگنی کی رسم ہو گئی۔ اس لڑکے نے سمر کو انسٹاگرام پر بھی دیکھا تھا، پر اسے اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں تھا، ایک آزاد خیال شخص تھا۔ اس نے انگوٹھی بھی خود سمر کو ڈالی تھی، سمر کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ رسم کر کے وہ لوگ واپس چلے گئے۔ سمر نے اپنی ماما سے فون لے کر اسی لڑکے کو کال کی، پر اس کا نمبر بند جا رہا تھا، واٹس ایپ پر بھی آف لائن تھا۔ سمر کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ منہل کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اس کی عمر 22 سال تھی۔ اس کے بابا اور ماما کھانے والی میز پر بیٹھے تھے، منہل گرم گرم روٹیاں بنا کر لائی۔ اس نے اپنے بابا کو روٹی دی، انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ آج میں حویلی گیا تھا بابا کے پاس، منہل کے دادا، اچھا پھر منہل، اس کی ماما دونوں اشفاق صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے تجسس سے پوچھا، کیونکہ وہ آج پورے 24 سال بعد اپنے بابا کی حویلی میں گئے تھے۔
انہوں نے لو میرج کی تھی، جس کی وجہ سے منہل کے دادا نے اپنے بیٹے اشفاق کو گھر سے نکال دیا تھا اور جائیداد سے بھی آگ کر دیا تھا۔ منہل کے تایا ابو نے اپنے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا۔ اشفاق اور واصف بس 2 ہی بھائی تھے۔ اشفاق کی ایک ہی بیٹی منہل ہے، جبکہ واصف کا ایک بیٹا اور بیٹی ہے۔ اس کے بیٹے کا نام اسماعیل خان تھا اور بیٹی کا نام میرب تھا۔ میں ان سے معافی مانگنے گیا تھا اور اپنی جائیداد کا کچھ حصہ لینے۔ اشفاق صاحب سنجیدہ انداز میں بتا رہے تھے۔ بابا اس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ منہل نے کہا، کیوں نہیں چاہیے؟ ان کا ایک بیٹا اتنی عیش کی زندگی گزار رہا ہے اور ہم لوگ ایک ایک چیز کے لیے ترستے ہیں۔ منہل کے بابا نے افسردہ سے لہجے میں کہا، بابا ایسے تو نہ کہیں، آپ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ کیا میں نہیں جانتا تم دونوں منہ سے کچھ نہیں کرتی، نہ کسی چیز کی فرمائش کرتی ہو، پر میرا دل بھی کرتا ہے تم دونوں کی ہر خواہش پوری کروں۔ اشفاق صاحب نے محبت سے کہا، آپ ہماری خواہش پوری کرتے ہیں بابا جان۔ منہل کی ماما خاموشی سے کھانا کھا رہی تھیں۔ وہ اس سب کی ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی۔ اشفاق کے بابا نے منہل کی ماں کی وجہ سے ہی ان کو گھر سے نکالا تھا۔ بیٹا تمہارے دادا نے مجھے معاف کر دیا ہے اور جائیداد بھی دیں گے کیا باقی؟ منہل نے حیرت سے بولا۔ اس بات پر منہل کی ماں نے بھی کھانے کی پلیٹ سے چہرہ اٹھا کر اشفاق صاحب کی طرف دیکھا، پر انہوں نے ایک شرط رکھی ہے۔ کیسی شرط؟ منہل نے حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ منہل کی شادی اسماعیل سے کروا دو، میری جائیداد تمہارے نام کر دیں گے، اور کہا کہ گھر کی بیٹی جائیداد گھر بھی رہنی چاہیے۔ نہیں بابا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اشفاق صاحب یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ منہل کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ بابا آپ جانتے ہیں اس کا کردار کیسا ہے؟ منہل نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ بیٹا وہ بدل گیا ہے بابا، انسٹاگرام پر اس کی پوسٹ دیکھ کر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ منہل نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ بیٹا وہ بدل گیا ہے، وہ سب پہلے تھا جب وہ امریکہ تھا، اب تو پاکستان رہتا ہے۔ بابا آپ کیوں جائیداد کا لالچ کر رہے ہیں؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ میں لالچ نہیں کر رہا، ہر باپ کی طرح چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھی لائف گزارو۔ اسماعیل حویلی کا وارث ہے، اس کی بیوی بن کر راج کرو گی۔ اشفاق صاحب منہل ٹھیک بول رہی ہے، وہ لڑکا بہت بدتمیز ہے، اس کا اور منہل کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ منہل کی ماما نے فکر مندی سے کہا، جوڑ بن جائے گا، بلکہ ہماری منہل اسے بھی اپنے جیسا نیک کر لے گی۔ منہل 1-2 دفعہ اسماعیل کے بعد سے مل چکی تھی، اسے قرآن اور حدیث کے حوالے دے دے کر شریف کر لے گی۔ اشفاق صاحب تو جیسے پکا ارادہ کر چکے تھے، وہ منہل اس کی ماں کی ایک نہیں سن رہے تھے۔ بابا جب تک وہ خود اپنے لیے ہدایت نہیں چاہے گا، کوئی بھی اسے نیک نہیں کر سکتا۔ منہل یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ منہل اپنے کمرے میں آئی، اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اسماعیل پر لڑکیاں مرتی ہیں اور وہ اس کا شوہر بننے جا رہا ہے۔ بے اختیار اس نے اس کا اکاؤنٹ کھولا۔ وہ اکثر اس کی پوسٹ کے کمنٹ پڑھتی تھی، اس نے کچھ لڑکیوں کے ساتھ پوسٹ بھی کی تھی۔ پچھلے 1 ماہ سے اس نے کوئی پوسٹ نہیں کی تھی۔ کیا بابا سچ کہہ رہے تھے وہ بدل گیا ہے؟ اس نے 1 ماہ سے کوئی ویڈیو یا تصویر پوسٹ نہیں کی۔ منہل اس کے اکاؤنٹ سے باہر آ گئی اور ویسے ہی ویڈیو سکرول کرنے لگی۔ وہ سونگ والی ویڈیوز اکثر آواز بند کر کے دیکھتی تھی۔ اس کے سامنے ایک پوسٹ آئی، صورت کہا، بعض اوقات بظاہر نظر آنے والے تکلیف دہ حالات کے پیچھے بڑی خبر چھپی رہتی ہے۔ جب تک میں خود نہ کچھ بتا دوں، یعنی آپ صبر کرتے ہوئے خاموش رہیں گی، میں چاہے کچھ بھی کروں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ابھی وہ دونوں کشتی پر سوار ہی ہوئے تھے کہ خضر نے اس میں سوراخ کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ بول اٹھے، کیا تم کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہو؟ عقل بھی اس چیز کو نہیں مانتی کہ جس کشتی میں لوگ سفر کر رہے ہوں اس میں سوراخ کر دینا، یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے۔ موسیٰ اپنی شرط بھول گئے، خاموش رہنے کی۔ حضرت موسیٰ خود علم والے تھے، لیکن خضر کو اللہ نے زیادہ علم دے رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ اس کی حکمت سے بے خبر تھے۔ پھر تھوڑا آگے بڑھے تو خضر نے ایک جوان لڑکے کو قتل کر ڈالا بغیر کسی وجہ کے۔ اب کسی کو قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات خاص طور پر شامل تھی کہ قتل کرنا حرام ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر ڈالا کہ ایک بے گناہ کو مار ڈالا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ یہ قتل بظاہر ظلم تھا، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی مصلحت تھی۔ اب پھر موسیٰ کو ان کی شرط یاد کروائے گی تو موسیٰ خاموش ہو گئے۔ پھر دونوں ایسی جگہ پہنچے جہاں بستی والوں نے انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیا، لیکن خضر نے کیا کیا؟ اس بستی میں ایک خستہ حال دیوار کو کھڑا کر ڈالا۔ موسیٰ نے تجویز دی، آپ اس پر اجرت لے سکتے تھے، ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ نے بغیر اجرت کے ان کی دیوار تعمیر کر ڈالی۔ اب جدائی کا وقت آ گیا تھا۔ خضر نے کہا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اب ہم مزید ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ ایک ظالم بادشاہ ہر اچھی کشتی کو غصب کر لیتا تھا۔ یہ 2 نوجوانوں کی کشتی تھی جو اس سے روزی کماتے تھے۔ عیب دار کشتی دے کر بادشاہ اس کو چھوڑ دے گا، جو کشتی محفوظ ہو جائے گی۔ بعض اوقات اللہ ہمیں چھوٹے نقصان پہنچا کر بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ رہا لڑکے کا قتل، تو وہ لڑکا اپنے نیک والدین کی بدنامی کا باعث بنتا۔ اللہ نے وہ لڑکا لے کر ان کو سے زیادہ اچھے بیٹے سے نوازا تھا جو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔
بعض اوقات اللہ ہم کسی سے بہت پیارے کو دور کر دیتا ہے، ہماری زندگی سے نکال کر لے جاتا ہے تاکہ ہمیں اس سے بہتر نواز سکیں۔ وہ لمحہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور رہی وہ دیوار، اس کے نیچے دو یتیم لڑکوں کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا والد نیک آدمی تھا، لہٰذا اللہ نے چاہا کہ ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کی جائے، وہ بڑے ہو کر استعمال کر سکیں۔ بعض اوقات آپ کے نیک ہونے کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے بچوں تک پہنچتا رہتا ہے، اور نیکی کی وجہ سے اللہ آپ کے خزانوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ بات محض کشتی، بچے اور دیوار کی نہیں، بات اس پیغام کی ہے کہ ہم ہر چیز کے پیچھے چھپی مصلحت فوراً نہیں سمجھ سکتے۔ زندگی کے کچھ فیصلے صرف اللہ کی حکمت ہوتے ہیں، ہمیں ان فیصلوں کو قبول کرنا ہوتا ہے اگرچہ ہمیں ان کی لاجک سمجھ نہ بھی آ رہی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم نبی جن سے اللہ نے کلام کیا، اس کے باوجود وہ ان واقعات کی حکمت سے بے خبر تھے۔ لہٰذا ہماری زندگی میں ہونے والا ہر فیصلہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، ہمیں بس اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تھا وہ آپ کو اس فیصلے کی حکمت بھی سمجھا دے گا، ہمیں بس صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہے۔ اپنے رب پہ بھروسہ رکھو، کیونکہ تمہاری زندگی کی کتاب کے ایک ایک صفحے سے وہ واقف ہے، تم نہیں، اور اس نے تمہاری کہانی کا ہر پہلو بڑی حکمت سے ترتیب دیا ہے۔ منہل کچھ دیر حیرت میں ڈوب گئی، کیا میرے اور اسماعیل کے نکاح کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت، کوئی مصلحت چھپی ہے جس سے ابھی ہم سب ناواقف ہیں؟ منہل نے دل میں کہا۔ اسے اس اکاؤنٹ کی پوسٹ اچھی لگی تھی، اس اکاؤنٹ پر اسی طرح کی بہت ساری اسلامک ویڈیوز اور پوسٹ تھیں۔ اس نے یہ اکاؤنٹ فالو کر لیا اور اس اکاؤنٹ کے اندر مزید پوسٹ پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ سورۃ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنائے گئے تاکہ اللہ انہیں بادشاہ بنا دے۔ مثلاً آپ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہو کے بھی نہیں دے رہا، یا کسی کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ انسان آپ کی پہنچ سے دور ہے، یا آپ کو کوئی بیماری آ پہنچی اور آپ کے سارے پلان درے کے درے رہ گئے۔ ایسے میں انسان مایوس ہونے لگتا ہے اور اللہ سے شکوے کرنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں ہی کیوں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں جنہیں قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور انسان انہیں اپنے لیے نقصان دہ یا تکلیف دہ سمجھتا ہے۔ اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہے تو وہ غلامی سے بادشاہی تک لے جاتا ہے، لیکن اس سفر میں صبر، تنہائی اور برداشت کا زہر پینا پڑتا ہے۔ ہم انسانوں پر تو اتنی سخت آزمائشیں آتی بھی نہیں جتنی انبیاء پر آئیں، تو ان آزمائشوں کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ان قبول کرنا ہی عقل مندی ہے۔ وہ آپ کو مستقبل میں کسی کام کا بنانے آتی ہیں۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، Sometimes your downfall is just the beginning of Allah's plan to raise your highs۔ اب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنا اور پھر مصر کے بازار میں محض کچھ درہم کی عوض بکنا بہت ظلم لگتا ہے، لیکن یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اتنے سخت حالات میں سے کیوں گزارا جا رہا تھا؟ تاکہ یوسف علیہ السلام تجربات سے سیکھ کر ایک حکومت چلانے کے قابل ہو سکیں۔ کبھی کبھی ہماری آزمائش ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، لیکن ہم مجھ سے کوئی ایسی بات نکال دیتے ہیں کہ آزمائش اور طویل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اصل چیز اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہے، چاہے وہ ہماری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے والا ہی اصل میں کامیابی پاتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے پائی۔ ایسے حالات میں اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا اصل عقل مندی ہے۔ اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے، جو چاہے کرے، اور اس کے فیصلے ہو کر رہتے ہیں، لیکن یہی وقت ہماری آزمائش کا ہوتا ہے، اور اس میں ہمارا رد عمل طے کرتا ہے کہ ہم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ اگر ہم آزمائش پر راضی تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور اگر ہم ناراض ہوں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں دل کیسے لگے گا؟ جب ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو وہ مشکل 3 تسبیحات پوری کرتے ہیں اور سر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے نماز تو ہو جاتی ہے، مگر رب سے آشنائی نہیں ہوتی۔ ہم نماز پہ آٹو پہ لگے ہوتے ہیں، ہم خود نہ جھکتے ہیں نہ اٹھتے ہیں، ہم اس دوران کہیں اور مصروف ہوتے ہیں، جیسے پائلٹ کو جہاز کو آٹو پائلٹ پر لگا کر خود سواریوں سے دعا سلام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم رکوع کو رکوع سمجھ کر، سجدے کو سجدہ سمجھ کر، اور قیام کو باقی رب العالمین کے سامنے فرمانبرداری سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ ہماری کیفیت ٹھیک اس کھلونے کی طرح ہوتی ہے جس میں سیل ڈال دیے گئے ہوں اور بٹن آن کر دیا ہو تو وہ خود بخود اوپر نیچے دائیں بائیں لڑکتا پھرتا ہے۔
آپ جب کوئی میموری کارڈ کسی ڈیوائس میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈیوائس پہلے اس میموری کارڈ کا جائزہ لیتی ہے، اس کو پڑھتی ہے اور پہچان کرتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ اس میموری کارڈ کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں فلاں فلاں چیز ہے، فلاں فلاں فولڈر ہے، اس کی اتنی اسپیس استعمال ہو چکی ہے اور اتنی باقی ہیں۔ پھر وہ آپ کو بتاتی ہے کہ سرکار، آپ جو مواد اس پر کاپی کرنا چاہتے ہیں وہ کاپی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کارڈ میں جگہ کم ہے، جبکہ مواد کا حجم زیادہ ہے، آپ کچھ مواد ڈیلیٹ کر کے مناسب جگہ بنائیں۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو زمین اس ماتے کو ریڈ کرتی ہے اور پہچان کرتی ہے، اس پروسیس میں کچھ دیر لگتی ہے، زمین سادہ ہو تو جبین کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ مسلح اور قلین جتنا موٹا ہو، زمین کو زمین سے رابطہ کرنے میں ویسے ہی زیادہ دیر ہوتی ہے۔ ہم زمین کے ماتھا ریڈ کرنے سے پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں، یوں جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں، نہ کچھ ڈیلیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ کاپی پیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے قدموں میں سر ہو کچھ کے لیے بغیر اٹھ کر گڑا جاؤ تو نماز مذاق ہی بن کر رہ جاتی ہے۔ جماعت میں مجبور بھی ہوں تو نوافل میں کسر نکال لینی چاہیے۔ کم از کم 5-7 دفعہ کی تسبیح کے بعد ہی آپ دنیا کی ٹرانس سے نکل کر مینیو پر آئیں گے اور آپ کو اپنی ہیبت کا احساس ہوگا کہ آپ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، ہاتھ کہاں ہے، ماتھا کہاں ہے، گھٹنے اور پاؤں کہاں ہیں۔ جو جو چیز آپ کو یاد آتی جائے گی سمجھ لیں کہ وہ ہر چیز حقیقت میں پہچان ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اب تسبیح کو الفاظ کی بجائے منہ بند کر کے سوچ کی زبان میں کہیں جتنی دیر بھی مزہ آتا رہے۔ جب اکتاہٹ محسوس ہو تو بیٹھ جائیں اور 2 سجدوں کے درمیان کی دعا اپنی زبان میں یاد رکھیں اور اس کو پڑھیں۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے دے اور مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما اور میرے دکھوں پر مرہم پٹی کر دے۔ رزق کا مفہوم ذہن میں رکھیں کہ اس میں گندم اور چاول ہی نہیں بلکہ مال، اولاد، صحت، بصارت، سماعت اور خوشیاں سب رزق کہلاتی ہیں۔ اب آپ دوسرے سجدے کے لیے پک چکے ہیں۔ پہلے سجدے میں اسپیس بنی تھی، دوسرے سجدے میں اس دعا کو پیسٹ کر دے۔ صرف 2 رکعتوں کے بعد ہی آپ اپنا وزن خود محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اپنا آپ کبھی خالی خالی محسوس نہیں ہوگا اور اب آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا، کیونکہ نماز میں ثواب کے ساتھ مزہ بھی آیا ہے اور یہی مزہ لذت آشنائی کہلاتا ہے۔ منہل جیسے جیسے اس کاؤنٹ کی پوسٹ پڑھ رہی تھی حیرت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس پوسٹ کا ایک ایک لفظ اس کی زندگی سے جڑا ہے۔ وہ اکثر لاپرواہی سے نماز پڑھتی تھی، آج اسے نماز کی حقیقی معنی میں اہمیت کا پتہ چلا تھا۔ اچانک مغرب کی اذان شروع ہوئی، اس نے فون بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ آج اس نے عہد کیا تھا وہ لطف کے ساتھ اچھے طریقے سے پوری توجہ سے نماز پڑھے گی۔ جاری ہے۔